page number 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم ظالمون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تكونوا بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم
رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات جو آپ نے سنی ہیں یہ بھی اور آج کا اکثر جو موضوع ہے ابھی جو آیات آ رہی ہیں وہ بنی اسرائیل ہے. حضرت موسیٰ کی کچھ تاریخ کا ذکر ہے, بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے, کچھ یہودیوں کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے, ان کے باطل عقائد کی مذمت. پھر نصارہ کا بھی ذکر ہے, نصارہ میں سے جو صالحین ہیں ان کا خاص طور پہ, اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی ہدایات دی گئی ہیں, کچھ قوانین ضابطے بھی ہیں اور کچھ ہدایت یہود و نصارہ ہی کے متعلق ہے. اور آخر میں اس صورت کے آخر میں وہ ذکر آ رہا ہے جب حضرت عیسیٰ گواہی دیں گے خود عیسائیوں کے خلاف اللہ کے سامنے, جب سب نبی اپنے اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. تو سب سے پہلی آیت نمبر 12 جو ہے اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا, بندگی کا عہد لیا, اور اس وقت فرمایا وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا, ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے. 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کا جو نمائندہ تھا نقیب ہوتا ہے نگران, مانیٹر جسے کہتے ہیں کلاس کا جیسے, تو نگران مقرر کیے. ایک تنظیم کی بنی اسرائیل کی, ہر قبیلے کا ایک نقیب تھا نگران, اور وہ جواب دہ تھا حضرت موسیٰ کے سامنے. حضرت موسیٰ نے ہر قبیلے کو جو ہدایات دینی ہے اس کے ذریعے دیں گے, اور وہی نقیب قبیلے کی اخلاقی تربیت, سیاسی تربیت, ہر چیز کا ذمہ دار ہوگا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے وقت انصار میں نقیب مقرر کیے تھے, ہر قبیلے کا یا کچھ انصار کے لیڈرشپ جو تھی, تاکہ وہ آگے لوگوں کی تربیت کریں اور ذمہ دار معاملات کے لیے ہوتی تربیت اور مینج کرنا قوم کو. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کر کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح موسیٰ کو حکم دیا کہ نقیب مقرر کریں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وقال اللہ انی معکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے آئندہ یعنی, اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے. قرض حسن سے مراد اللہ کے راستے میں خاص طور پہ جہاد کے لیے خرچ کرنا. تو میں تم سے تمہاری غلطیوں کو, گناہوں کو دور کر دوں گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے اندر نہریں جاری ہوں گی. اور اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا, یعنی اس عہد کے بعد اس عہد کی پابندی نہ کی, اس سے منہ پھیرا, تو وہ اصل راستے سے بھٹک گیا, یعنی وہ گمراہ ہو گیا, وہ دور ہو گیا اصل راستے سے. ان کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے, یعنی یہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا, ان کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا, یہ پتھر کی طرح ہو گیا ان کے دل. یہ بات کو اس کا موقع محل متعین ہونے کے بعد اس سے پھیرتے ہیں, اور جو انہیں نصیحت کی گئی اس کے قصے کو یہ بھول گئے ہیں,
اور آپ مسلسل ان میں سے کسی کی خیانت پہ کسی نہ کسی خیانت پہ مطلع ہوتے رہیں گے، سوائے ان میں سے تھوڑے ہیں جو اسے بچے ہوئے ہیں. یعنی مسلسل آپ کے سامنے ان کی کوئی خیانت آتی رہے گی قومی لحاظ سے. اکثریت اسی طرح کی ہے. ان سے درگزر کریں، انہیں معاف کریں. اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیوں درگزر کریں، یعنی جیسے ہوتا ہے کسی کو کہتے ہیں یہ آدمی دریا گزرا ہے، چھوڑے، اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی مجبوری ہے، یہ سرک طے کر ہے، اس کے اندر حسد ہے، قوت ہے، اس کی تاریخ پیچھے ساری، اس کے پیچھے کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اس معنی میں معاف کریں درگزر، یہ ایک لعنتی قوم ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے، اس معنی میں. پھر فرمایا نصارہ میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا، اور جو انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی اس کے ایک حصے کو بھول گئے، اور ہم نے اس کے سزا کے طور پہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی اور بغض کو قیامت تک کے لیے بھڑکا دیا. یعنی آپس میں لڑتے رہے ہیں، سزا اللہ نے دی. تو سب سے زیادہ جس ملت یا جس مذہب کے اندر فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ نصارہ ہیں، سب سے زیادہ. اور سب سے زیادہ ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں آپس میں. آج ہم مسلمان بھی لڑ رہے ہیں، فرقے ہیں بہت زیادہ لڑ رہے ہیں، لیکن جس طرح نصارہ آپس میں لڑے ہیں اور ایک فرقوں کو انہوں نے آپس میں جلایا ہے، زندہ جلایا ہے، اس سخت ترین سزائیں دی ہیں، زندہ جلایا. تو اور کسی کے اندر نہیں، یہودیوں کے اندر یہ نہیں تھا جتنا ان کے اندر ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے سزا دی اس کی کہ ہم نے ان کے اندر قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض اور اس کو بھڑکا دیا. اور پھر فرمایا کہ جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اللہ انہیں اس پہ متنبع کرے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ بتائے گا ان کے سارے کرتوت جو کچھ یہ کرتے رہے. پھر تمام اہل کتاب کو مخاطب کیا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں بہت ساری ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے جو تم چھپایا کرتے تھے کتاب میں سے. یعنی تم جو چھپا رہے تھے بہت ساری چیزیں، ہمارے رسول آ جا کر وہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کر رہے ہیں. اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک واضح روشن واضح کتاب آ چکی ہے. اس کے ذریعے اللہ رہنمائی کرتا ہے ان کی جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں سیدھے راستوں کی طرف، سلامتی کے راستوں کی طرف. اور وہ انہیں یعنی اللہ انہیں ایمان لانے والوں کو تاریکیوں سے نکال کے اپنے اذن سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. جو ایمان لا رہے ہیں یعنی مومن یا اہل کتاب میں سے جو ایمان لا رہے ہیں، اللہ ان کی سلامتی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی جنت کے راستے کی طرف. صراط مستقیم بھی کہا گیا اس راستے کو، سوا سبیل بھی کہا گیا، السبیل بھی کہا گیا، یعنی سیدھا راستہ، اصل راستہ، سلامتی کا راستہ. یہ سب جنت کا وہ راستہ ہے، صراط مستقیم. پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ مسیح اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے تو انہوں نے کفر کیا. نصارہ میں ایسے کچھ لوگ بھی تھے، ایسا فرقہ بھی تھا جنہوں نے کہا کہ اللہ خود مسیح کی شکل میں نازل ہو گیا. آج تو اکثر عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ. تو ایک فرقہ تھا جنہوں نے کہا جی اللہ خود مسیح کی شکل میں آ گیا ہے. فرمایا کفر کیا انہوں نے جب نے یہ بات کہی. اور کون اللہ کے مقابلے میں کوئی ذرا بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ مسیح مریم اور ان کی ماں اور جتنے بھی زمین میں سب کو ہلا کرنا چاہے تو وہ بچا سکتا ہے. اور اللہ ہی کی بادشاہی آسمان و زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ غلو کی ایک شکل ہوتی ہے کہ اللہ کے کسی نبی کی ذات میں اس قدر غلو کرنا کہ انہیں اس درجے پہ پہنچا دینا کہ یہ تو خود اللہ ہے، اللہ اس کی شکل میں آ گیا. ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اس غلو کی اس انتہا کو پہنچے کہ نعوذ باللہ اس طرح کے کچھ عقیدے بنائے گئے. بعض شعر ممبر پہ بیٹھ مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا شعر کی جو ضرورت نہیں ہوتی کہ آدمی پڑھے، لیکن بھارت بتانے کے لیے کہ وہ شعر بنایا ہوا ہے جی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو عرش پہ بیٹھا ہوا تھا وہ مصطفیٰ بن کے مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینہ میں آ گیا. تو یہی کفر ہے جب اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی اللہ ہی خود عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آ گیا، انہوں نے کفر کیا.
تو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گیا مدینہ میں، انہوں نے بھی کفر کیا نا اسی طرح، یہ بھی کفر ہے، یہ کفریہ کلمات ہیں جو کہتے ہیں لوگ اور منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، یہ غلو ہے، غلو ہے اور بڑے اخلاص سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم تو جی محبت کے دعوے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اور لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اخلاص اور اس میں محبت میں آپ غلو کریں۔ دیکھیں جو مقام و مرتبہ ہے نا اللہ کے رسولوں کا، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، وہ بہت ہی نازک حساس۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی شان میں ذرا کمی کریں تو وہ بھی خطرناک، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آگے سورہ حجرات میں آگے آئے گا کہ کہا کہ جو اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہیں تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، صرف بلند آواز سے بات کی ہے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ اتنا یہ حساس معاملہ ہے، اگر اللہ کے رسول کی شان میں ذرا کمی کوئی کر دی، ذرا کوتاہی تو وہاں بھی ایمان ضائع ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول کا جو اصل مقام ہے اس سے اوپر لے جا کے خدا بنانے کی کسی نے کوشش کر دی تو وہاں بھی ایمان ضائع ہو گیا، وہاں بھی کفر ہو گیا۔ تو اس لیے یہ معاملہ بڑا حساس ہے، اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے کہ آدمی صحیح توازن جو ہے نا اس پہ قائم رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 بھی یہود و نصارہ کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو انہیں ان سے پوچھیں کہ پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی بداشت میں عذاب کیوں دیتا رہا ہے، بلکہ تم ان سے بشر ہو اس مخلوق میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، جو اللہ نے باقی مخلوق پیدا کی اس میں سے تم بھی انسان ہو، بشر ہو۔ کوئی اللہ کا بیٹا اور چہیتا نہیں ہے۔ اللہ کا مقرب وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی نسل سے کسی بھی رنگ سے تعلق رکھنے والا ہو، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بخشے گا اور جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا، اور آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی سب بادشاہی اللہ کی ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم بڑے چہیتے ہیں، انبیاء کی اولاد ہے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارا کفارہ دے گا، ہم بخشے گے۔ تو خاص طور پہ یہودیوں کی طرف اشارہ کر فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہاری پھر تاریخ پوری گواہ ہے، اور تم خود مانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں سزا دی ہے تمہارے گناہوں کی دنیا میں، کہ فلاں خود مانتے ہیں فلاں سزا ملی گناہوں کی وجہ سے، فلاں جگہ اللہ نے یہ سزا گناہوں کی وجہ سے۔ تو اگر دنیا میں وہ تمہیں سزا دیتا رہا ہے گناہوں کی وجہ سے تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا؟ اگر تم اتنے چہیتے اور بیٹے بنتے ہو تو پھر دنیا میں بھی تمہیں کچھ سزا نہیں ملنی چاہیے تھی، یہاں ملی ہے تو آخرت میں کیوں نہیں ملے گی؟ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، اور وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، یعنی کتاب کو کھول کر بیان کرتے ہوئے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر نذیر نہیں آیا۔ میں تم پہ حجت پوری کرنے کے لیے آج اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا ہے کہ تاکہ تم عذر نہ کر سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر نذیر نہیں آیا۔ فرمایا کہ تمہارے پاس بشیر و نذیر آ چکے ہیں۔ کون؟ اللہ کے آخری رسول، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا تو جہاں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ یاد دلا رہے ہیں قوم کو اللہ کے احسانات کہ تمہارے اندر اللہ نے نبی بھیجے، تمہارے اندر سے، باہر سے نہیں آئے، اندر سے نبیوں کا سلسلہ ہے، تمہیں بادشاہ بنایا، حکومت دی، اقتدار دیا، طویل عرصہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا بادشاہ ہے، بڑے بڑے نبی، اور پھر یہ کہہ کر فرمایا کہ اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ارض مقدس فلسطین، یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر سے نکلے تھے، صحرائے سینا میں تھے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ ارض مقدس سامنے فلسطین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، اور الٹے پاؤں کا پھرنا ورنہ خسارہ پانے والے بن جاؤ گے۔ اگر یہاں بھاگو گے، لڑو گے نہیں، جہاد نہیں کرو گے تو خسارہ پاؤ گے۔ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ نے خوشخبری دے دی کہ اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، جیسے کسی کو دے دیتا لے کے یہ زمین تمہاری، جاؤ جا کے لے لو، کیا ہے آزاد کرانی ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے قبضہ لینا ہے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ نے قبضہ خود لینا ہے، جا کے قبضہ میں نہیں لے کے دوں گا، فرشتہ نہیں بھیجوں گا، قبضہ خود لینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ قوم کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اس میں تو بڑے زور آور قسم کے لوگ ہیں،
اور ہم اس میں قطعاً داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں. اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. تو ان ڈرنے والوں میں سے 2 آدمیوں نے جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا ان کو کہا کہ خدا کے بندو شہر کے دروازے پہ جا کر کاروائی کرو، گھس جاؤ، اور اگر تم گھس گئے یعنی اللہ بولو شہر کے دروازے پہ جا کے حملہ کر دو، اور اگر تم گھس گئے تم بھی غالب ہو گئے اور اللہ پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو. یہ یوشع اور کالب 2 موسیٰ کے صحابی تھے جنہوں نے ڈری ہوئی قوم کو حوصلہ دلانے کی کوشش کی. انہوں نے ان کو بھی قتل کی دھمکیاں دی. اچھا تم یہ کرتے ہو، تمہارا علاج کرتے ہیں، ہم تم بڑے مجاہد بنے بیٹھے ہو. تو پھر اس کے جواب میں انہوں نے کہا موسیٰ ہم قطعاً داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی. جیسے ہوتا ہے نا بحث ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے داخل ہو. انہوں نے کہا جی ہم آخری فیصلہ سنا رہے ہیں. کیا ہے؟ ہم نہیں داخل ہوں گے کبھی بھی، بس ختم، ویسے کرنے کی ضرورت نہیں. جب تک وہ موجود ہے. کون؟ فلسطینی. جائیں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھیں گے. ہم یہاں بیٹھیں، جائیں جا کے جہاد کا شوق ہے جاؤ کرو، جاؤ اپنے رب کو بھی لے لو ساتھ، ہم تو نہیں کریں گے، یہاں بیٹھیں گے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل مسلمان قوم اور فلسطینی مشرک کافر تھے. بعد میں دیکھیں گردش ایام فلسطینی مسلمان بن گئے اور بنی اسرائیل کافر بن گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب شام فتح ہوا تو فلسطینی جو فلسطین میں وہ ایمان لے آئے، مسلمان بن گئے اور اس وقت سے چلے آ رہے مسلمان. اور بنی اسرائیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لا کر کافر بن گئے. اور آج وہیں بنی اسرائیل بیٹھے ہیں آ کر کافر، اور فلسطینی جو اس وقت کافر تھے وہ آج کیا ہیں؟ مسلمان. اس وقت فلسطینیوں سے کون ڈر رہا تھا؟ مسلمان اس وقت کے کافروں سے ڈر رہے تھے. اور آج اس وقت کے مسلمان انہیں کافروں سے ڈر رہے ہیں. لیکن کافر کون ہے؟ اب کافر کون ہے؟ اسرائیل. آج ہم بھی کہہ رہے ہیں جائیں آپ اور رب جا کے ہم تو نہیں لڑیں گے، کوئی تیاری نہیں ہے، کچھ نہیں لڑ سکتے. جو لڑے تو کیا اشر ہوا. تو اس وقت یہی حال بنی اسرائیل کا تھا اور وہ ڈرتے تھے کن سے؟ فلسطینیوں سے. فلسطینی طاقتور جبارین بڑے زور آور لوگ، بڑے لمبے ترنگے. یاسر عرفات کہا کرتے تھے کہ نحن شعب جبارین، یعنی ہم وہ جبار لوگ ہیں جو قرآن نے کہا ہے اور جن سے اس وقت بنی اسرائیل ڈرتے تھے. لیکن وہ اس وقت کے مشرک تھے جن سے ڈرتے تھے، وہ معاملہ پلٹ گیا. تو اب مسلمان آج کے انہیں آج کافروں سے لڑ رہے ہیں. لیکن مسلمان کون ہے آج؟ فلسطینی ہیں اور کافر یہودی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا سنیں. یہ جب قوم نے کہا تو موسیٰ نے اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ نے کہا کیا پروردگار، میرا تو اپنے اور بھائی کے سوا کسی پہ زور نہیں ہے، میں تو اپنے اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، مالک ہوں اپنا، باقی کسی پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. ہمارے یعنی میرے بھائی اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق کر دے، اے اللہ نے جدا کر دے ہم سے. اس قسم کے لوگ جو کہہ رہے ہیں جائیں آپ اور ہم کر اب جا کر لڑیں، ہم نہیں لڑیں گے. موسیٰ نے معذرت کرتے ہوئے یہ دعا کی. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ سرزمین 40 سال تک ان پہ حرام کر دی گئی ہے، یہ اسی سرزمین میں دھکے کھاتے رہیں گے 40 سال تک. اس میں جہاں سہرا فاران کے دشت فاران، یہی سہرا سینا، یہی دھکے کھاتے رہیں گے 40 سال تک. حرام کر دی گئی سرزمین. کون سے؟ مقدس سرزمین فلسطین کی. ایسے فاسقوں پہ افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں جی آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں. تو ایسے فاسقوں پہ آپ کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. ان کی یہی سزا ہے کہ 40 سال تک یہی دھکے کھاتے رہیں گے. نئی نسلیں اٹھیں گی، جہاد کے لیے تیار ہوں گے، جہاد کریں گے، تو پھر یہ سرزمین ملے گی جو اللہ نے لکھ کر دے دی ہے. یہ ہے اللہ کی سنت، یعنی اللہ نے خود لکھ کے دی ہے. لیکن یہ نہیں کہا میں لکھ کے دے رہا ہوں تو قبضہ بھی میں لے کے دوں گا، فرشتہ بھیج رہا ہوں. نہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. قبضہ آپ نے خود لینا ہے جہاد کر کے. جو قوم جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتی ان پہ لکھی ہوئی جو سرزمین ہے وہ بھی حرام کر دی جاتی ہے کہ نہیں یہاں داخل ہو سکتے. اس لیے آج ہم مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ علم، نہ ٹیکنالوجی، نہ فوجی طاقت، نہ اسلحہ، نہ کچھ، نہ جہاد، نہ کوئی صحیح طرح کا سیاسی نظام، کچھ نہیں، اور اللہ ہمیں ایسے ہی وہ غالب کر دے گا اور اللہ ہمیں وہ عروج دے دے گا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام اللہ کے ہاں پستی ہے، سزا کیا ہے؟ پستی، ذلت اور رسوائی۔ جیسے کہا نا کہ اسی زمین میں یتیم اور دھکے کھاتے رہیں گے، یہی ذلیل ہوتے رہیں گے، اسی طرح آج ہمارے لیے یہی فیصلہ ہے کہ دھکے کھاتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، جب تک جو اللہ نے قاعدے ضابطے بنائے ہیں ان کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جب دونوں نے قربانی کی، تو یہ واقعہ یہاں حقیقت میں بتایا جا رہا ہے بتانے کے لیے کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہودی جو آپ کے مخالف بن کے کھڑے تھے وہ حسد کی وجہ سے تھے کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، ہمارے اندر کیوں۔ تو یہ واقعہ بتایا کہ اس طرح کا حسد تھا کہ جس میں آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ تو یہی حال آج بنی اسرائیل کا ہے کہ بنی اسرائیل آج کھڑے ہیں قابیل کی جگہ۔ ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائے۔ جب دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ تو جس کی نہیں کی گئی اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ قربانی کر کے رکھ دی جاتی، تو جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی آ کر، اس کا مطلب وہ قبول ہوگی۔ تو حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں تو تمہیں قتل کر دوں۔ کس کو؟ حابیل کو۔ میرا کیا قصور ہے بھائی، تمہاری کی قبول ہوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہوتے ہیں شیطانی۔ تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے اور تم اپنا جائزہ لو۔ اس کا مطلب تمہارے اپنے اندر وہ کمی ہے جو تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا نہیں قصور تمہارا ہے، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ جیسے ہوتا ہے نا 2 بھائی مبصر لگے ہوئے، ایک نکما ہے، کبھی پڑھا نہیں کچھ نہیں، اور ایک محنت کرنے والا ہے۔ اب امتحان ہوا، ایک گریڈ میں پاس ہوگا، دوسرا فیل ہو گیا۔ اس نے اسے گلے سے پکڑ لیا، پاس ہو، تم کیوں پاس ہوئے بھائی؟ تمہارا جوتا لے کے میں بات ہے، تم کیوں پاس ہو؟ میں تمہارا علاج کرتا ہوں، کیوں پاس ہوئے؟ میں کیوں فیل ہوا؟ فیل اس لیے وہ تم نے پڑھا نہیں، لفنڈر بیٹھے سوئے رہے، پڑھا نہیں، تم میرے پہ مجھ پہ غصہ دکھا رہے ہو کہ تم پاس کیوں ہوئے؟ تو یہ ہوتا ہے حسد، کہ اپنے آپ کا نہیں یاد رہنا کہ غلطی ہماری ہے، قصور ہمارا نہیں۔ تو اس نے کہا قابیل نے کہ حابیل نے کہا کہ اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے، تو پھر بھی میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، اور میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حابیل نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں پھر بھی کارروائی نہیں کروں گا، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جواب میں قتل کر بیٹھو تمہیں۔ تو حابیل نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے گناہ کا بوجھ تم ہی اٹھاؤ اور پھر آگ میں جانے والوں میں سے بن جاؤ، اور یہ صلاح ہے ظالموں کی۔ تو اس کے نفس نے اس کو تیار کر لیا قتل، بھائی کے قتل پہ، یعنی قابیل کے نفس میں، یعنی اندر اس کی کشمکش ہوتی رہی کیا کروں وہاں پر شیطان نے تیار کر دیا بس کہ قتل کر دو، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس نے بھائی کو قتل کر دیا اور وہ سارا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ نے ایک کبے کو بھیجا جو زمین کو کھرید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ یہ پہلا انسانی قتل تھا۔ تو قتل کے بعد اسے لاش چھوڑ دی، اسے پتہ نہیں چلا کیا کروں، اس لاش کو کیسے چھپاؤں۔ تو ایک کبا سامنے آیا اور اس نے زمین کو کہا کہ قتل کبے کو مارا اور زمین کبے کو مار کر زمین کو کھریدا، یا ویسے ہی اشارہ گویا کہ تھا، اس نے کہا یہ تو میں بھی اسی طرح زمین کھود کر بھائی کو اس میں چھپا دیتا ہوں، پتہ نہ چلے قتل اس نے کیا ہے۔ تو جب اس نے کبے نے یہ کیا تو اس نے کہا کہ ہائے میری بدبختی کہ میں اتنا عاجز ہوں کہ میں اس کبے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا تو ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں خواہشات کے پہلے، وہ اللہ تعالیٰ ان کا امام لیڈر کبے کو بناتے ہیں۔ کبا مطلب بڑا خبیث قسم کا جانور ہے، رسول پرندہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو مارنے کا حکم دیا نا ہر حالت میں، ان میں سے کبا بھی ہے، حتیٰ کہ نام کی حالت میں بھی کبا اور سانپ اور بچھو ان کو مارا جا سکتا ہے، خبیث شیطان قسم کا جانور پرندہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا امام اسی طرح کے شیطانوں کو بناتا ہے پرندوں میں سے۔ فرمایا
کہ اسی وجہ سے انسانی جان کی حفاظت کے لیے اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ فرض کر دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا قتل کیا بغیر اس کے اس نے کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ایک جان کا قتل تمام انسانیت کے قتل کی طرح ناحق قتل کرنا. ناحق قتل کیا ہے کہ یا تو قتل کے بدلے قتل ہو تو صحیح ہے, یا کسی نے زمین میں فساد پھیلایا تو اس کی سزا قتل کر دی ہے. ناحق قتل کیا ہے تو ایک قتل تمام انسانیت کا قتل ہے, اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی تو اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی. ایک انسان کی جان بچانا ایسے جیسے سارے انسانوں کی جان بچانا, ایک انسان کو مارنا ایسا جیسے سارے انسانوں کو مار دیا. اور آج دیکھیں بدبختی بدقسمتی دیکھ رہے ہیں, انسان ایسے مار رہے ہیں جیسے چیونٹیاں نہیں, کیڑے مکوڑے چیونٹیاں. آج کراچی میں بتا دیجیے ایک گھنٹے میں 28 یا 48 بندے مر گئے. ایک گھنٹے میں صرف کیا ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ کوئی سہولت ہے. یہ بڑی بیماریاں ہیں, بڑا وبا پھیل گئی, طاعون پھیل گیا, اوپر سے بمباری ہو رہی ہے, کچھ سیلاب آ گیا, کوئی وجہ فلاں, کوئی بڑے طوفان, کچھ بھی نہیں. صرف کیا ہے, انہیں ٹھنڈا پانی پلانے بچ سکتے ہیں, کوئی پانی ٹھنڈا پلانے والا نہیں, اسپتالوں میں بجلی نہیں, تو کوئی کسی انسانیت کا کوئی احترام نہیں. مرتے ہیں, مرے جاتے ہیں, جائیں, کوئی کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اندر ایسی میں بیٹھے ہیں آپ سب جائیں. تو یہ ذلت اور رسوائی کی آخری شکل ہوتی ہے, اور انسانیت کی تذلیل کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے. انسان کی جان بچانا جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. تو یہاں یہ ہے کسی کو پرواہ بھی نہیں, تکلیف بھی نہیں, یہ ہو کیا گیا, کیوں ہوا ہے, بالکل کوئی نہیں. یہ اس قوم کا جو مقال ہوتا ہے, بالکل آخری درجہ جو ہوتا ہے پستی اور ذلت کا, اس پہ جب پہنچ جاتے ہیں. ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے, پھر ان میں سے اکثر اس کے بعد زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں. اس کے باوجود کہ اللہ کے رسول آئے نشانیاں لے کر, لیکن لوگوں کا عالیہ پھر بھی فساد پھیلانے والے ہیں. تو اب اگلی آیت میں سزا بتائیے فساد پھیلانے والوں کی. اس کو کہتے ہیں بغاوت کی سزا. اسلامی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کرے, اور یہی سزا ہے ڈاکے کی, چوری کی آگے آ رہی, ڈاکے کی سزا. ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پھیلانے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, یہ ہے انہیں دردناک طریقے سے قتل کیا جائے, یا سولی پہ لٹکایا جائے, یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں, یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے. یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں, اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے قبل کہ تمہیں ان پہ قدرت حاصل ہو, یعنی پکڑنے سے پہلے, قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں, تو جان لیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو بغاوت کی سزا اور ڈاکے کی سزا. تو ڈاکے کی ایک شکل یہ ہوتی ہے صرف ڈاکہ ڈالا تو اس کی سزا الگ ہے, ایک ہے ڈاکہ بھی ڈالا اور قتل بھی کیا ہے. تو یہ مختلف شکلیں بتا دی ہیں. اب حکومت ان میں سے کوئی اختیار کر سکتی ہے. پہلی شکل یہ ہے کہ بدترین طریقے سے قتل کیا جائے, عام قتل نہیں, یعنی قتل دردناک طریقے سے انہیں قتل کیا جائے, عبرتناک طریقے سے سولی پہ چڑھا کر لٹکا دیا جائے, مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں. اگر صرف ڈاکہ ہے, قتل نہیں ہے, تو پھر ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے, دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹا جائے گا ڈاکے کی حالت میں. اور کم از کم سزا یہ ہے کہ ملک بدر کر دینا, کم از کم یہ نکال دیں ملک سے. آج ملک بدری کی شکل جیل ہے, جیل میں ڈال دیں, لیکن وہ کم از کم ہے. اگر کسی نے ڈاکہ بھی اس طرح کا ہے, کوئی زیادہ نہیں ہوا, قتل بھی نہیں کیا, کچھ وہ تیاریاں واریاں ہو رہی تھیں, وہ اس طرح کے پکڑے گئے بغاوت میں, تو اس طرح کی کم از کم یہ ہے. اب دیکھیں یہ سزا آج 2-3 کو دے دیں, اور اسی میں آئیں گے بتا لینے والے اور لوگوں کو اغوا کر کے جو تاوان دیتے ہیں, وہ بھی اسی کو ساتھ فی الحال نہیں ہے, جس کا نام آج رکھا ہوا ہے دہشت گردی. تو حقیقت میں یہ فساد فی الارض ہے, جس کو قرآن نے کہا ہے فساد فی الارض. تو انہیں فساد فی الارض کی سزا ملنی چاہیے. دہشت گردی کی سزا جو رکھی ہے تو کوئی سزا کچھ نہیں, فساد فی الارض کی سزا. اب دیکھیے کہ ایک ماں کی بچی کو کوئی اغوا کر کے تاوان مانگ رہا ہے, فساد فی الارض اور کیا ہے. ایک پکڑ کے آدمی کو جا کے دمکا کے اسے بدتر, یہ ڈاکہ ہے, یہ بھی
تو یہ مثال پھر عدم اصلاح ہو، مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں 2-3 کے کاٹ دیں، پورے ملک میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس کے بعد نام ملے بدناخوری کا یا اغوا برائے تاوان کا یا کسی قسم کی حرکت کرنے کا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے ہاں وسیلہ کہتے ہیں کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، تو یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو، اس طرح سے اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا خود اس کا قرب کیسے حاصل ہوگا، اس کا قرب اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے حاصل ہوگا، پیروی کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ تو آدمی گویا کہ ہر وہ طریقہ ڈھونڈے کہ جس سے اللہ کا اسے قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس کو بعض لوگوں نے غلط معنی بنانے کی کوشش کی، اللہ تک وسیلہ ڈھونڈو جیسے دنیا کے بادشاہوں تک واسطہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جن بادشاہوں تک واسطے سے کام کرائے جاتے ہیں انہیں اچھا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں اچھا حکمران کون ہے؟ جو عوام کے کام میرٹ پہ کر رہا ہو، یہی ہے جو جس چیز کا مستحق ہے اس کا کام خود بخود ہو رہا ہے میرٹ پہ، اچھا حکمران وہ ہے۔ اور برے حکمران کون ہے؟ کہ جو کوئی کسی کا کام نہ کرے، واسطہ ہو تو کروا لے۔ تو نعوذ باللہ کہ اللہ بھی اس طرح بن گیا ہے کہ اللہ واسطے کے بغیر کسی کا کام نہیں کرتا، نہیں، اللہ میرٹ پہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور اللہ جانتا ہے کون اس کا مستحق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال کرو جس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، جس سے اللہ تم سے محبت کرے۔ تو اللہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے اور خود بخود اللہ ایسے بندوں سے محبت کرے گا اور انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اور اسی طرح اور بھی انہیں اس کے ساتھ مل جائے تاکہ وہ فدیے میں دے کر قیامت کے عذاب سے بچ سکیں، تو ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ آگ سے نکلنا چاہیں گے اور اس سے نکل نہیں پائیں گے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے ان کے کیے کی اور عبرت ہے اللہ کی طرف سے، یعنی ایک عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہو۔ اور اللہ زبردست اور دنا ہے، جس نے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس پہ نظر عنایت کرے گا، اس کی توبہ قبول کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ ہی کی بادشاہی میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا بخش دے گا اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ چوری کی جو سزا ہے تو اس میں متعین کیا جائے گا کہ کتنی چوری پہ سزا دی جائے گی۔ تو چوری کی جو ہے نا کس چیز کو چوری سمجھا جائے گا کہ ایک چیز باقاعدہ خفیہ جگہ سے چرائی ہے، جگہ کو باقاعدہ لاک لگایا گیا، بند کی ہوئی ہے، اس میں سے کوئی خفیہ طریقے سے کوئی نقب لگا کر کس طریقے سے چیز نکالے گا تو یہ چوری ہے۔ اگر کسی نے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال کے چیز نکال لی، جیب کاٹ لی تو وہ چوری میں نہیں آئے گی، البتہ اس کی بھی سزا ہوگی لیکن وہ تعزیر ہوگی، ہلاک ہوگی۔ اسی طرح کوئی گری پڑی چیز باہر کسی کی ملی ہے تو وہ کھائے چوری نہیں۔ کسی کھیت میں سے کوئی پھل کھاٹ کسی نے چرایا ہے تو وہ بھی سزا ہوگی اس کی، لیکن وہ اس چوری میں نہیں آئے گی۔ چوری محفوظ جگہ سے کوئی چیز چرانا، اور وہ بھی ایک نصاب ہر ملک میں بنا دیا جائے گا کہ اتنی ویلیو کی چیز اگر کوئی چرائے گا تو اس پہ یہ سزا ملے گی، اور پھر اسی طرح گواہی ثبوت چاہیے، اور اگر وہ ہوتا ہے تو پھر ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی آیت جو ابھی آپ نے سنی ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی، اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ جو کفر کے نمبردار جس میں منافق ہیں یہودی خاص طور پہ یہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں یہ آپ کو غمگین نہ کریں اور پھر ان کا کردار بتایا کہ یہ کس قسم کے ذہنیت کے لوگ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے راستے میں جو لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان میں سے جنہوں نے کہا ہے اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے وہ آپ کو غمگین نہ کریں. اور ان لوگوں میں سے بھی کہ جو یہودی ہوئے یہ جھوٹ کے سننے والے ہیں اور ان لوگوں کی باتیں سننے والے ہیں جو خود آپ کے پاس نہیں آئے اور یہ بات کا موقع مال متعین ہونے کے بعد اس کو اس کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ بات یہ چیز دے دی جائے تو اسے لے لو اور اگر نہ دی جائے تو پھر ہوشیار رہو اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہیں کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو جو سازشیں اس طرح کر رہے تھے باغ دوڑ، ایک تو وہ جو منافق تھے کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے ہمارا دل ان کے مومن نہیں ہے، اور دوسرا یہودی. تو یہودی کے بارے میں فرمایا کہ سمعون للکذب، جھوٹ سننے کے یہ رسیہ ہیں، بس جھوٹ انہیں چاہیے آپ تک سنیں. اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں دوسری قوموں کے جو آپ میں خود نہیں آئے یہ ان کو جا کر خبریں پہنچاتے ہیں. تو دوسری طرف یہ جو فرمایا کہتے ہیں اگر یہ دیا جائے تو لے لو، یعنی اگر تمہارے ہاتھوں میں کوئی فیصلہ ہو تو ٹھیک ہے اور اگر تمہارے خلاف فیصلہ ہو تو پھر ہوشیار رہیں. پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جھوٹ سننے کے رسیہ اور حرام خور ہیں بڑے پردے درجے کے، اور اگر آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اراد کریں، اور اگر آپ ان سے اراد کریں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر یہ اس کے بعد اس سے منہ موڑتے ہیں اور یہ مومن نہیں ہے. تو یہودی اگر دیکھتے ہیں کہ تورات کا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آنے کی کوشش کرتے، اور آپ کا فیصلہ اگر خواہش کے مطابق ہوتا تو
مان لیتے، اور فرض کے خلاف ہوتا تو نہیں مانتے، اور پھر کہتے نہیں ہم نے تو تورات کا فیصلہ کرانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ چاہتے ہوں تو اللہ کا فیصلہ تو تورات میں موجود ہے، تو وہاں سے بھاگ کر کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے، اور آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ خواہش کے مطابق کو مان لیں اور خواہش کے خلاف ہوتا نہ مانیں۔ پھر پتہ ہے کہ تورات ہم نے کیوں نازل کی، اور اللہ کی ہر کتاب کے نزول کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ ہم نے تورات نازل کی کہ جس میں ہدایت اور نور ہے، اسی کے ذریعے اللہ کے فرمانبردار نبی اور ربانی علماء اور فقہاء یہودیوں کے فیصلے کرتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہیں اس کتاب کا امین بنایا گیا اور انہیں اس پہ گواہ بنایا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ لوگ کافر ہیں۔ ہمارا تورات ہم نے ہدایت بنا کے بھیجی، نور، اس لیے کہ لوگ اس کے مطابق فیصلے کریں، اور نبی اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے ہیں۔ اللہ والے علماء بھی، فقہاء جنہیں کتاب کا امین بنایا گیا، وہ فیصلے کرتے رہے ہیں، اور جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے نام فیصلے نہ کرے تو یہ معمولی بات نہیں ہے، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان پر لکھ دیا کہ اس میں تورات میں ان پر یہودیوں پہ فرض کر دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور باقی زخموں کا بھی قصاص ہوگا، اور جس نے معاف کر دیا تو وہ ایک کفارہ ہے، یعنی زخم لگانے والے کو، اور جس نے اللہ کے نازل کردہ قانون کا مطابق فیصلہ نہ کیا تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ یعنی یہ تورات میں یہ قانون تھا، اور میں نے خود یہ پڑھا عربی کی، اس میں جو ہے تورات کا سورہ، بالکل یہی الفاظ ہیں۔ ایسا لگتا ہے جب قرآن کی آیت اٹھا کر وہاں رکھ دی، عربی ترجمے میں بالکل یہی ترجمہ کر دیا، بالکل یہی۔ تو یہی قانون ہماری شریعت میں بھی ہے۔ اصول یہ ہے اگر پہلے کسی شریعت کا قانون کوئی قرآن ذکر کر رہا ہے اور اس کی تردید نہیں کی جا رہی ہے، اس میں اب بدل دیا گیا ہے یا اس کی جگہ کوئی اور قانون دے دیا گیا، تو وہی ہمارے یہاں بھی قانون ہوگا۔ تو ہماری شریعت میں بھی یہی قانون ہے کہ جان کے بدلے جان، قصاص۔ کسی نے آنکھ نکالی، آنکھ نکالی جائے گی، کان کاٹا ہے، کان کاٹا جائے گا، ناک کاٹا ہے، اس کا ناک کاٹا جائے گا، دانت توڑا ہے، دانت توڑا جائے گا، اور اس کی الگ الگ دیت بھی ہے۔ اگر کوئی دیت لینا چاہتا ہے، آنکھ کی دیت ہے، دانت کی دیت ہے، انگلی کی دیت ہے، بازو کی دیت ہے، ہر چیز کی الگ الگ دیت ہے، اور باقی زخم جو ہے ان کا بھی قصاص ہوگا۔ جہاں بھی کسی نے کوئی زخم لگایا اسی طرح کا زخم لگایا جائے گا، اللہ یہ کو معاف کر دیں۔ مثلا آج سب سے بڑا جرم جو ہمارے ہاں عورتوں کے خلاف ہو رہا ہے، انتہائی درندگی اور گھناؤنا جرم، کہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے کسی کے منہ پہ، اور آپ دیکھتے ہیں انسانی حقوق کے لپردار وہ جی عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ یہ کر دیں گے، وہ کریں گے، اسمبلیوں میں بڑی وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا قانون کیا، سزا کیا ہے؟ جب جیل میں ڈال دیں، بس اس کے کچھ نہیں۔ آپ یہ سزا دیں کہ جس نے منہ پہ تیزاب پھینکا اسی طرح اس کے منہ پہ تیزاب پھینک کر اس کی شکل بگاڑی جائے گی، یہ ہے قانون اسلامی۔ دو کو دے دیں، ایک کو دے دیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جب پتہ ہے ہر ایک کو کہ کوئی سزا ملنی ہی نہیں، اور ملی بھی تو چند دن جیل میں جانا یاشیاں کریں گے۔ وہ ابھی ایک کا وہ آ رہا ہے کہ اس نے جب سے جیل میں کوئی گئی ہے 2 کروڑ روپے کے جیل میں خرچ کر چکی ہے۔ یہ جیل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جیل ہے، یہ کوئی ملک ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسانیت ہے کوئی؟ جیل میں جب وہ 2 کروڑ روپے وہ جی وہ ڈیزائنر آ کے جی وہ ڈیزائن فیشن کا کے مطابق لباس بن رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور کسی غریب کو اس کا جوتے مار مار کے حاصل کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ قوم ہے، ایسی قومیں زندہ رہتی ہیں۔ ایسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیں، سنن اللہ میں سے جو ہے، سنن اللہ میں سے آ کے کھول کے سنیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ سنن اللہ ہے۔ جو قوم اللہ کی ان سنتوں کے مطابق وہی اشر اللہ کی طرف سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی، اللہ نے برباد کیا، تباہ ہوئی قومیں، سنن اللہ کے مطابق تاریخ کیا کہتی ہے کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے، چھوٹا جرم کرتا تھا اس پہ سارے قانون لاگو ہوتے تھے۔ یہی ہو رہا ہے نا ہمارے،
بڑا جرم کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، چھوٹا جرم کرتا ہے یہ چھوٹی ممکن 10 روپے کسی نے چوری کی تو اسے مار دیں گے پکڑ کے. یہ ہے سنن اللہ، اس کے مطابق قومیں ہلاک ہوتی ہیں، اور ہم اس قانون کے مطابق بالکل ہلاک ہونے کے مستحق بنے ہوئے ہیں، اور اس کے مطابق ہلاک ہونا ہے، وہ نظر آ رہا ہے. اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا، اصلاح نہیں کرے گا، وہ ہلاکت سر پہ کھڑی ہے، وہ دور نہیں ہے، اور اس طرح کی ہلاکت ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا ذلت اور رسوائی کی کہ عبرت بن جائیں گے سب کے لیے، اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں اس میں کرتا. اور انہی کے نقش قدم پہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تصدیق کرنے والا بنا کر اس کی جو اس سے پہلے آ چکا تھا تورات میں سے، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور، اور وہ تصدیق کرنے والی یعنی انجیل اس کی جو اس سے پہلے تورات میں آ چکا ہے، اور وہ ہدایت اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور اہل انجیل کو بھی کہا گیا کہ وہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق انہیں فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ فاسق ہیں. اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یعنی قرآن تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے کتاب میں سے آ چکا ہے، یعنی تورات انجیل ساری کتابیں ان کی قرآن تصدیق کر رہا ہے، اور یہ مہیمن ہے اس پہ، قرآن نگہبان ہے، سب کچھ سمیٹ کے قرآن میں آ گیا ساری پہلے کتابوں کا. اور آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق کو چھوڑتے ہوئے جو آپ کے پاس آ چکا ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ اس حق کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی کریں جو یہودی غلط فیصلے کروانا چاہتے ہیں. ہر ایک کے لیے ہم نے ضابطہ اور طریقہ بنا دیا، ہر امت کے لیے شریعت کا ضابطہ طریقہ فرمایا ہم نے بنا دیا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں آزماتا ہے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے. اگر اللہ زبردستی چاہتا کہ کوئی اختلاف نہ کرے تو اسے کیا مجال تھی، ایک ہی امت بن جاتے. لیکن اللہ نے ہر ایک آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، ہر ایک کو اللہ پھر آزماتا ہے شریعت دے کر، احکام دے کر، کہ پہلے یہودی ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، عیسائی ہوئے، تو آپ مسلمانوں کو دیں قرآن کتاب، اب یہ کیا کرتے ہیں. تمہیں بھی اللہ آزما رہا ہے اسی طرح. فرمایا کہ نہیں کیوں کام میں سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے، اللہ ہی کی طرف تم سب نے پلٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا وہ سب کچھ جس میں تم اختلاف کرتے رہو. یعنی اب اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے، دنیا میں نہیں ہوگا. دنیا میں تو امتحان ہو رہا ہے، ہر ایک کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو قیامت کے دن اللہ بتائے گا کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. اور یہ کہ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، بدعات جو انہوں نے گھڑی رہی ہیں، جو یہ چاہتے ہیں یہود و نصارہ، اور ان سے ہوشیار رہیں کہ کہیں یہ آپ کو فتنہ میں ڈال کر اس کے کچھ حصے سے پھسلا نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. یعنی کہیں کوئی چکر چلا کر آپ کو قرآن کے کسی حصے سے یہ روکنا نہ چاہے کہ اس کے مطابق فیصلہ نہ ہو، اپنی مرضی کا فیصلہ کروا دیں. اگر یہ منہ موڑیں تو جان لیں کہ اللہ انہیں ان کے بعد گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سارے لوگ فاسق ہیں. کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وہ جو جاہلیت میں فیصلے ہوتے تھے اسلام سے پہلے، کفر کے فیصلے، اللہ کے باغی سرکش جو عدالتیں فیصلے کا، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان لانے والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں پھر وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا، انہی کے ساتھ اس کا عشر ہوگا، اور بے شک اللہ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ دوستی یہ ایک مسلمانوں کے مقابلے میں دوستی، باقی عام اگر کوئی عیسائی یہودی ہے تو اس سے انسانی بنیادوں پہ جو سلوک ہے وہ تو اچھی طرح کیا جائے گا، لیکن دوستی کا مطلب مسلمانوں کے مقابلے میں اس سے دوستی ہے، خیر خواہی ہے، حتیٰ کہ راز آدمی آپ اسے بتا رہا ہے مسلمانوں کے اسلام کے جو اس وقت منافع کرتے تھے، اور تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ساری دوڑ دھوپ بھی نہیں اسے دوستی کی پینگیں بڑھانے میں کرتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ سے دوستیاں بڑھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈر ہے کہ ہم کسی چکر میں نہ پھنس جائیں، کہیں ایسے نہ ہو کل یہ غالب آ جائیں تو ذرا ان سے تعلق رکھا ہوا ہو، جی کام آئیں گے، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ، اور پھر یہ لوگ جو آج دلوں میں بہت سی باتیں چھپا رہے ہیں یعنی منافق، یہ اپنے کیے پہ نادم ہو، جب اسلام غالب آ جائے تو پھر ان میں دعوت ہوگی تو ہم کیا کر رہے تھے، اور پھر اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے نام کی بڑی قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی منافقوں کو کہیں گے کہ تم وہ لوگ ہو جو بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ خسارہ پانے والوں میں سے بن گئے، یعنی جنہوں نے یہود و نصارہ سے دوستیاں کی۔ اے ایمان لانے والوں، تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ ایسے اور لوگوں کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ تمہارا ولی، دوست، مددگار اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور وہ ایمان لانے والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھکے ہوئے ہیں، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کی اور ایمان لانے والوں سے، تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے۔ یعنی اللہ کی جماعت کیا ہے؟ اللہ، رسول اور جو ایمان لائے ہیں، اللہ کی جماعت۔ فرمایا کہ غالب اللہ کی جماعت نہیں ہونا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے، ان لوگوں میں سے
جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے، اور کافر، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یعنی جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے، تم ان سے دوستی کرتے ہو، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو اس کو کھیل تماشا بنا دیتے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی اذان ہوتی تو مذاق اڑاتے، دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا اتنا طریقہ اختیار کر لیا ہے، تو منافق کافر مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا کہ ان کا حال یہ کیوں ہے، اس لیے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے. کہ اذان اگر کوئی غور کرے تو اذان کے کلمات ہی ایسے ہیں، ایک کافر بھی ہو تو کتنے عظیم کلمات ہیں اور کتنے حکیمانہ ساری چیزیں ایک دین کے اندر جو ہونی چاہیے. تو اب کون سی اس میں بات ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا سکے؟ اگر وہ کافر بھی ہے، اسلام کو نہیں مانتا، تو ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن حسد اور بغض جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ عقل سے کام نہیں لیتا. فرمایا کہ عقل سے کام نہیں لیتے، اس لیے مذاق اڑا رہے ہیں. میں اہل کتاب کیا تمہیں ہم پہ یہ صرف یہ غصہ ہے، اس بات کا انتقام لے رہے ہو کہ یہ غصہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور اس پہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پہ بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور تم میں سے اکثر فاسق ہیں. یعنی ہم تو تمہاری طرف جو آیا اس پر بھی مان لاتے ہیں، تمہیں غصہ ہم پہ کیا ہے، ہم نے کیا بگاڑا ہے، ہم تمہاری کسی چیز کا انکار نہیں کر رہے. کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بری درجے والی کوئی چیز بتاؤں، یعنی اس سے بھی زیادہ جو چیز اللہ کے یہاں بری سمجھی جائے گی وہ کیا ہے کہ جس پہ اللہ نے لعنت کی اور اس پہ اللہ کا غضب ہوا، اور ان میں سے اللہ نے بندر اور خنزیر اور طاغوت کے بندے بنا دیے. تو یہ انتہائی برا ہے مقام، اور ایسے لوگ رائے راست سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں. یہ یہودیوں کے بارے میں کہ آج یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر درجہ رکھنے والے لوگ ہیں. وہ بتاؤں جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی کون ہے؟ یہودی. اللہ کا غضب ہوا، اللہ نے تاریخ میں ان میں سے بندر اور خنزیر بنائے، شکر مصر کے طاغوت کے بندے، اللہ کے باغی و سرکشوں کے عبادت کرنے والے. فرمایا کہ اس سے بدتر کوئی نہیں، جو اصل راستے سے بھٹکے ہوئے اور بدترین مقام ہے ان کا اللہ کے ہاں. اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مان لائے، حالانکہ جو کفر لے کر وہ داخل ہوئے تھے وہی لے کر نکل گئے. یہ کفر کے ساتھ آئے، کفر کے ساتھ چلے گئے، کوئی نہ ایمان لائے، جس طرح آئے تھے نکل گئے. کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اللہ جانتا ہے اس کو جو یہ چھپاتے ہیں. اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام خوری میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں. انتہائی برے کام ہے جو یہ کرتے ہیں. یعنی ان کی ساری بھاگ دوڑ گناہ زیادتی کے کام، حق تلفی اور حرام خوری کرنے میں. ان کے علماء اور فقہاء اور درویش انہیں گناہ کی بات کرنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ انتہائی برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. یعنی ان کے علماء کو چاہیے روکیں حرام خوری سے، برے کام کرنے سے. درویش جو نیک ہیں وہ انہیں روکتا نہیں. اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور ان پہ لعنت کی گئی جو کچھ اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کہا. بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور جو کچھ آپ کی طرف، آپ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس نے ان کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے. یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اسی طرح جیسے پیچھے گزری نا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو انہوں نے کہا دیکھیں اس کا مطلب ہے ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے، اللہ قرض مانگ رہا ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ خرچ نہیں کر رہا، کچھ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور لعنت ان پہ. یہ گویا کہ دیکھیں دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے لوگوں کو رکھا ہے نا. کچھ فقیر ہیں، امیر ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق رزق دے رہا ہے. تو اگر وہ کہے کہ نہیں جی وہ اللہ کے ہاں کچھ وہ ہو گیا مسئلہ بجٹ کا، اس لیے لوگ غریب ہیں ان کو نہیں مل رہا، اللہ نے حکمت کے لیے ہر ایک کو دینا ہے. تو اس طرح کے دیکھ کر کے فقیر لوگ جو ہیں کیوں ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو فرمایا لعنت ہے ان پہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں. اور اصل فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیے گئے آپ کے رب کی طرف سے، اس نے ان کی زیادتی اور کفر کو بڑھا دیا. حسد اس پہ جو ہے اس سے سرکشی اور کفر ان کا بڑھ رہا ہے. اور ہم نے اس کی سزا کے طور پہ ان کے درمیان عداوت اور بغض رکھ دیا قیامت تک کے لیے. جب یہ جنگ کی آگ بھڑکائیں گے تو اللہ اسے بجھا دے گا. اور یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بھی یہودیوں کا ہمیشہ مسئلہ رہا، پہلے بھی اور آج بھی، ہمیشہ جنگ کی آگ بھڑکائیں گے.
مدینہ میں بھی یہودی اسلحہ کی تاجر تھے بڑے بڑے، اس لیے لڑاتے قبیلوں کو آپس میں تاکہ اسلحہ بھیجیں. آج بھی دنیا میں اسلحہ کے تاجر ہی ہیں بڑے بڑے، لڑائیاں کروائیں گے تاکہ اسلحہ بکے. ہمیشہ جتنی تاریخ میں لڑائیاں ہوں آپ ڈھونڈے پیچھے یہودی ہوں گے. آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تو وہ آگ کو جاتا ہے جو یہ لگاتے رہتے ہیں، ورنہ تو تباہی ہو جائے. تو ان کی ساری کوششیں یہ ہیں کہ زمین میں فساد پھیلائیں. اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، یعنی گناہ کے معاف کر دیتے اور انہیں جنتوں میں داخل کرتے. اور اگر یہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو قائم کرتے تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. یعنی اللہ نے رزق دیتا اوپر سے نیچے سے، خزانے کھول دیتا. ان میں سے کچھ راسترو لوگ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں درمیان میں، اور ان میں سے اکثر انتہائی برے کام کر رہے ہیں. اکثریت کا حال یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ انتہائی برے ہیں. یہ جو فرمایا کہ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اللہ کی کتاب کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے زندگی کے سارے معاملات میں رہنمائی دی جائے، کہ اللہ کی کتاب کو اس طرح بنا دیا جائے کہ زندگی کا ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق حل کیا جا رہا ہے، رہنمائی لی جا رہی ہے، اس کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو پھر اللہ کی کتاب قائم ہوتی ہے. اس کا تعلق ہوتا ہے انسانی زندگی سے. انسانی زندگی کے سارے معاملات جڑے ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ. عدالتیں اس کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں، تمام حکومتی معاملات اس کے مطابق طے کیے جا رہے ہیں، لوگ اپنی انفرادی زندگیاں اس کے مطابق گزار رہے ہیں. یہ اللہ کی کتاب قائم کی جاتی ہے. لیکن دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کیا جاتا تو پھر اللہ کی کتاب غلاف میں لپیٹ کر بڑے ادب احترام سے گھر میں اونچی جگہ پہ رکھ دی جاتی ہے. بس صبح اٹھ کے تلاوت کر لی. اس کے بعد انسانی زندگی کے کسی معاملے کا کوئی تعلق اللہ کی کتاب سے نہیں ہے. لیکن جب تعلق ہوگا ہر معاملے کا اللہ کی کتاب سے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز دیکھنے کے لیے آپ کھولیں گے اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. کسی وکیل کے دفتر میں اللہ کتاب پڑھی کیا لکھا ہے. عدالت میں اللہ کتاب کا کیا حکم ہے، ہر کوئی رجوع کرے گا اللہ کتاب کی طرف. لیکن اگر اللہ کی کتاب کا صرف انسانی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف برکت کے لیے اسے پڑھنا ہے، تو پھر اللہ کی کتاب کسی کونے میں رکھ دی جائے گی. بڑا بے شک خوبصورت لباس اس پہ غلاف چڑھا لیا جائے اور اسے برکت کے لیے پڑھ دیں گے، اس سے زیادہ کچھ. اور وہی اسمبلی جس میں اللہ کی کتاب کے خلاف ممکن قانون بنانے ہوں، اسی کا افتتاح اللہ کی کتاب کی تلاوت سے کر دیا جائے. یہ آج حال ہے. لیکن جب بھی کوئی اللہ کی کتاب کو قائم کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق نیچے سے اوپر سے آتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ دے گا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يغفر لنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی آیت جو آپ نے سنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہے 67 میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچائیں ان لوگوں کو بتائیں اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا کہ آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو پیغام اللہ کی طرف سے ہے اسے آپ پہنچائیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو کچھ پیغام آیا جو وہی آئی اسے پہنچایا جائے. کوئی چیز اس میں ایسی نہ ہو جو اپنے پاس رکھ لی پہنچائی نہیں. تو فرمایا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا یعنی کوئی چیز نہ پہنچائی تو پھر گویا کہ رسالت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا. رسالت کا حق کیا ہے کہ اللہ کا ہر پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی نہیں. جو اللہ کا پیغام آیا ہے وہ آپ نے پورے کا پورا لوگوں تک پہنچا دیا. اور پھر آپ نے حجت الوداع کے موقع پہ گواہی بھی دی. کیا لوگوں میں نے پیغام پہنچا دیا تو لوگوں نے گواہی دی کہ آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو اس لیے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خفیہ رہ گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اپنے پاس رکھی اور راز کے طور پہ دی آپ نے خاص کسی کو بتائی اور وہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. یہ گمراہی کا ایک دروازہ ہے جو کھولا گیا اس طریقے سے. اس لیے کہ اللہ کا پیغام کو راز نہیں ہوتا. اللہ کا دین راز نہیں ہوتا. وہ تو یہ پہچائیں لوگوں تک لوگوں کو بتائیں تاکہ اگر کوئی چھپاتا ہے تو وہ جرم ہے. تو اللہ کے رسول نے پہنچایا ہے سب کچھ اور راز نہیں رکھا. کوئی چیز چھپائی نہیں کہ میں یہ خاص اپنے فلاں کو دے دوں گا چچا کو بتاؤں گا دماد کو بتاؤں گا کسی اور کو پتہ نہ چلے بس یہ لوگوں کو پتہ نہیں وہ دوسروں کو یہ نہ کرے چھپا کے رکھیں. تو اللہ کے رسول چھپانے کے لیے نہیں آتے. اللہ کے رسول بتانے کے لیے آتے ہیں. یہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ باقاعدہ پہنچائیں گے. تو اس لیے جن لوگوں نے اس طرح کا فلسفہ کڑھا ہے جی اللہ کے رسول نے ساری چیزیں نہیں بتائیں کچھ چیزیں صرف حضرت علی کو بتائیں اور آگے انہوں نے فلاں کو خاص کو بتائیں کہ وہ سینہ بسینہ چلی آ رہی. اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑی کوئی بربادی نہیں ہو سکتی دین کی. اس لیے کہ اگر یہ دروازہ کھول دیں تو راز ہیں جو سینہ بسینہ آ رہے ہیں. تو آج تو دیکھیں نا کوئی آ کے کہتا ہے فلاں بات آپ کہتے ہیں جی لائن دلیل قرآن سے. وہ کہتا ہے یہ بات تو آپ کہتے ہیں لائن دلیل سنت سے. اور اگر یہ مان لیا جائے نہیں کہ قرآن و سنت چھوڑے وہاں تو راز ہے راز سینہ تو اس کی کیا دلیل ہوگی. ہر کوئی کہے نا جی یہ راز مجھے فلاں نے بتایا میرے پاس یہ راز فلاں سے آیا ہے. تو جو چاہیں پھر راز آپ لوگوں کو بتاتے پھریں اور دین کی جو چاہیں شکل بنا لیں. پھر اس سے بڑی کوئی بربادی نہیں ہو سکتی اور کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی. تو یہ جنہوں نے دین کے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی انہوں نے اس طرح کے فلسفے کرے.
پھر ایک گروہ نے یہاں یہ بھی کہنے کی کوشش کی تھی یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پہنچائیں جو نازل کیا گیا ہے، تو گویا کہ وہ حضرت علی کی خلافت کا معاملہ تھا کہ آپ اعلان کریں، تو آپ نے تو پھر بھی اعلان نہیں کیا تو اگر اللہ کہہ رہے ہیں بتائیں تو آپ نے تو کوئی اعلان نہیں کیا۔ اللہ حتیٰ کہ حضرت علی نے بھی تاریخ کے کسی موڑ پہ یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خلافت کے بارے میں بتایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نامزد کیا ہے خلافت کے لیے، حضرت علی نے کبھی بھی نہیں کہا۔ سخت ترین جو مرحلہ تھا جب جنگ ہو رہی تھی حضرت علی کی معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف، اس وقت بھی حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو وہ ہوں جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا ہے، حضرت علی نے نہیں کہا۔ اور وہ کتاب جو سنیوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے جی، نہج البلاغہ حضرت علی کے خطبات اور تقریریں ہیں، یہ انہی لوگوں نے چھاپی ہوئی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، آپ وہ ساری پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں کسی ایک جگہ بھی نہیں ہو کہ حضرت علی کہہ رہے ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نامزد کر کے گئے، نہیں، بلکہ حضرت علی تو کہہ رہے ہیں اعلانیہ اس میں کہ میں نے ابو بکر کی بیعت کی، عمر کی بیعت کی، عثمان کی بیعت کی، اور اب جب لوگوں نے میری بیعت کی ہے تو میرے خلاف کیوں لڑ رہے ہو؟ بات تو صحیح ہے، حضرت علی نے تو نہیں کہا۔ تو اس لیے اگر یہ بات تھی کہ حضرت علی کے پہنچائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پہنچایا، نہ حضرت علی نے کہا، تو اس لیے اس سے مراد یہ نہیں، اس سے مراد اللہ کا دین ہے۔ پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کو قائم کرو۔ اور پھر مسلمانوں کو کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کہ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس نے ان میں سے بہت ساروں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دیا، حسد کی وجہ سے کہ سرکشی کفر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ایسے کافروں پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ، تو جو بھی اللہ یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کوئی اپنے آپ کو جو بھی چاہے کہتا پھرے، لیکن اللہ کے ہاں کیا چیز ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا کے نیک عمل کریں، تو وہ جو بھی کرے گا۔ تو آج اللہ پر ایمان کب مکمل ہوگا؟ اللہ کے رسول پر ایمان لائے، تو ورنہ اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو آج بھی جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے رسول پر نیک عمل کرے گا، خواہ وہ پہلے کچھ بھی ہو، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایسے لوگوں کو فرمایا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، بلکہ صرف وہ نام رکھ لینے سے وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا، کسی نے نام کیا رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، اور جب جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا وہ لے کر جو ان کی خواہشات کے خلاف تھا، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ یعنی انبیاء جب ان کی خواہش کے خلاف کوئی چیز لے کر آتے تو قتل کرتے، جھٹلاتے، اور انہوں نے سمجھا تاریخ پوری بنی اسرائیل کی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد، یہ نبی کو قتل کرنے کے بعد، جھٹلانے کے بعد بھی فرمایا کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ نہیں، آزمائش نہیں ہے، اور یہ اندھے بہرے بن گئے، یہ ساری حرکتیں کر کے مزید اندھے بہرے بنتے گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر توبہ قبول کی کہ اور موقع دیا، پھر یہ اندھے بہرے بن گئے ان میں سے اکثر، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب مسلسل اندھے بہرے بنتے گئے حرکتیں کر کے، تو پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ جن لوگوں نے، ان لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ اللہ ہی، مسیح ابن مریم اللہ ہی ہے، اور مسیح نے تو یہ دعوت دی تھی کہ اے بنی اسرائیل اپنے اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور یقیناً ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یعنی تثلیث کا عقیدہ نصارہ کا، حالانکہ کوئی الہ نہیں، صرف ایک ہی الہ ہے یعنی اللہ۔ اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ یہ کہتے ہیں، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ دردناک عذاب انہیں اپنی لپیٹ میں لے گا۔ کیا یہ اللہ کے ہاں توبہ نہیں کرتے اور معافی نہیں مانگتے؟ انہیں معافی مانگنی چاہیے، توبہ کریں، استغفار کریں جو باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اگر توبہ کریں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ اور مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے وہ ایک رسول ہے، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک سچی راست باز عورت ہے۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ بن ماں جب کھانا کھاتے تھے تو خدا کیسے بن گئے، الہ کیسے بن گئے؟ اور یہ تو عیسائیوں کے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ تک روٹی کھاتے، سوکھی روٹی کھا رہے تھے، کئی جگہوں پہ آگے حضرت عیسیٰ اس وقت روٹی کھا رہے تھے، حضرت مریم روٹی کھاتے تھے۔ تو جو روٹی کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے،
وہ الہ خدا کیسے بن گیا؟ وہ تو مخلوق ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں کس طرح ہم ان کے سامنے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح بہکائے جاتے ہیں، پھر بھی یہ اونڈے منہ کرتے ہیں، بیوقوف بن کے عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب اپنے دین میں حق غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹکے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد نصارہ ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور یہودی کہ جو خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سو کو پہلے گمراہ کر چکے ہیں، وہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب وہ، اور جس شخص نے عیسائیت کا سارا دین کو مسخ کیا، پال، وہ یہودی تھا، وہ یہودی تھا اور عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر عیسائیوں میں داخل ہوا اور ساری عیسائیت کو برباد کر دیا۔ جس طرح عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور مسلمان بن کے اس نے مسلمانوں میں کس طرح فتنے پھیلائے اور مختلف فرقے بنائے، حضرت علی کی ذات میں غلو کیا، حضرت علی کو اس نے کہا خدا ہے، حضرت علی نے اس کے لیے حکم دے دیا کہ اسے جلایا دے آگ میں، اتنی سخت سزا، پھر وہ بھاگ گیا۔ تو اسی نے بہت سارے فرقے جو تھے شیعوں کے، اس نے سرپرستی کی، لعنت کی گئی بنے ان لوگوں پہ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا، داؤد کی زبانی بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بھی، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، اور جو گناہ وہ کرتے اس سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ انتہائی برا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی جب گناہ کو اختیار کر لیتے تو باز نہیں آتے، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے، باز نہیں آتے، کرتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ کافروں سے وہ دوستی کرتے ہیں، تو انتہائی برا توشہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہوئی ہے ان پہ اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ یہودی ہی سے مراد ہے۔ اگر یہ ایمان لاتے اللہ پہ اور نبی پہ اور جو کچھ ان کی طرف جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ ان کافروں کا دوست نہ بناتے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ پھر مسلمانوں کو بتایا کہ اہل ایمان سے دشمنی میں سب سے سخت تم یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن کن کو پاؤ گے؟ یہودیوں کو اور مشرکوں کو۔ اور تم مسلمانوں کی دوستی میں زیادہ قریب پاؤ گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں کچھ درویش ہیں، راہب ہیں، اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ اس وقت عیسائیوں میں بہت بڑا گروہ شمعون کے پیروکاروں کا تھا جو صحیح دین پہ تھے اور جو اللہ کے آخری رسول کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ اکثر دین میں داخل ہوئے۔ اور آپ نے دیکھا نا حبشہ کا جو تھا بادشاہ، وہ کس طرح ایمان لایا قرآن سن کے، تو اس کے تاثرات اس طرح اور بہت سارے تھے۔ سلمان فارسی کی ایمان لانے کا واقعہ پڑھے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ عیسائی علماء کے پاس تھے اور وہ انہیں بھیج رہے تھے عرب وفات کے بغیر، کہہ رہے ہیں فلاں کے پاس چلے جائیں، فلاں کے پاس چلے جائیں، فلاں عالم ہے صحیح، اور پھر آخر وہ مدینہ پہنچے عیسائیوں ہی کے کہنے پہ، وہ نشانیاں بتا رہے تھے ساری۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا عیسائیوں کی اب تعریف ہو رہی ہے، ان میں نیک لوگ تھے اچھے جو ایمان لائے، اور جب یہ سنتے ہیں اس کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو تم دیکھتی ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اس وجہ سے کہ حق کو انہوں نے پہچانا، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے تو ہمیں گواہوں کے ساتھ شامل کر لائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پہ اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے، حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے۔ تو اللہ نے ان کی اس بات کا انہیں بدلہ ان باغوں کی شکل میں دیا جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جزا ہے، بدلہ ہے بہترین عمل کرنے والوں کا، نیکوکاروں کا۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ بس